اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين ہزار بار بشویم دہنز مشک و گلاب ہزار بار بشویم دہنز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتم کمال بے ادبی است۔ حمد و ثنا کے بعد عزت مآب حاضرین کرام، رب لم یزل کا بے انتہا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد میں حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اے مومنوں میرے رب کا تم پر ایک احسان ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ اے مومنوں میرے رب کا تم پر، مجھ رب کا تم پر ایک احسان ہے۔ اے اللہ تیرے تو احسانات کے شمار اور تعداد ہی کوئی نہیں۔ قوت سماعت تو نے دی میرے مالک، تیرا یہ احسان ہے۔ قوت بصیرت عطا کی، اللہ تیرا احسان ہے۔ قوت گویائی عطا کی میرے مالک، یہ بھی تو تیرا احسان ہے۔ قوت بینا عطا کی، اللہ تیرا احسان ہے۔ قوت شامہ عطا کی، اللہ تیرا احسان ہے۔ پر میرے مالک تو کس احسان کی بات کرتا ہے؟ سرور انبیاء کے غلاموں سنو، اللہ نے فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، آمینہ کا لال میں نے تم میں بھیج کر اپنا احسان کیا ہے۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے سے بڑا محبت کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، بندہ گناہوں کی انتہا پہ پہنچ جاتا ہے، ادھر سے صدا آتی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان رحیمی اور شان کریمی کے باوجود میرے رب نے یہ نہیں کہا کہ وہ میرا احسان ہے، اللہ نے اپنا حبیب بھیج کر کہا اذ بعث فیہم رسولا، اپنا حبیب تمہیں عطا کیا، کیونکہ جانتے تھے نا، اللہ بھی جانتا تھا، ہاں صحابہ بھی جانتے تھے حبیب کس شان کا عطا کیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ایسا حبیب عطا کیا جو صرف اس جہانوں کے لیے نہیں، تمام ہی جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ سامعین محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے میلاد کے حوالے سے قبلہ کاری صاحب نے مجھ سے پہلے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ تو قرآن کریم میں کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اے میرے بندو، وَاذْكُرُوا، ذرا یاد تو کرو نعمت اللہ، میرے رب کی، میرے اللہ کی نعمت پر۔ اے اللہ کون سی نعمت پر؟ وہ نعمت اذ کنتم اعداء، جس کے آنے سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن ہوا کرتے تھے۔ حضور کے آنے سے پہلے، حضور کے آنے سے پہلے کائنات کا منظر یہ تھا، ماں باپ کی لوگ بے حرمتی کیا کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو لوگ زندہ دفن کر دیا جاتے تھے، باپ کے گلے میں رسی ڈال کر اس کی بازار میں اسے ذلت و رسوائی کے ساتھ اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا، ماؤں کو ورثے میں بانٹ کر نوکرانی جیسا اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا۔ سامعین محترم، حضور اکرم جب آپ کی تشریف آوری ہوئی، کملی والے نے ارشاد فرمایا سنو، اگر تم جا کر بیت اللہ کا حج کرتے ہو، تمہارا حج قبول ہوتا ہے کہ نہیں، اس کا انحصار تو تیری نیت اور تیرے اعمال پر منحصر ہے۔ سامعین محترم، میرے کملی والے نے ارشاد فرمایا اپنے ماں باپ کی تم خوش کر کر اچھے سلوک کے ساتھ، خوشگوار لہجے کے ساتھ ایک دفعہ اپنے والدین کے چہرے کی زیارت تم کر لینا، مقبول حج کا ثواب اللہ تمہیں عطا کر دے گا۔
صاحب جس ماں کی بے حرمتی کی جاتی تھی اس کے ساتھ نوکرانیوں سے بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ میرے کملی والے نے ارشاد فرمایا سنو، جس ماں کو تم ہلکا لیتے ہو اور اس کی بے حرمتی کرتے ہو، میرے رب نے ساتوں آسمانوں کے اوپر جنت تیرے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیے تیرے۔ جن بیٹیوں کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا، سامعین محترم، اللہ کی عزت کی قسم، بروز قیامت اللہ کو اپنی بیٹیوں سے جو لوگ نفرت کرتے ہیں، ان کو جو قتل کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بروز قیامت سوال کریں گے مقتولوں سے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اپنی بیٹیوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو قتل کیا ہوگا اس قدر ان پر ناراض ہوں گے، ان لوگوں سے اللہ سوال بھی نہیں کریں گے۔ اللہ بیٹیوں کو ہی اٹھا کر کہیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتاؤ تمہارا کیا جرم تھا تمہیں قتل کیا گیا۔ اس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی ہوا کرتی ہے ان لوگوں پر جو اپنی بیٹیوں سے نفرت کیا کرتے ہیں۔ تو عرب کا تو یہ دستور تھا کہ جب کسی بیٹی کی ولادت ہو جاتی تو اس گھر میں صف ماتم بچ جاتا۔ سامعین محترم، آؤ میرے آقا نے، میرے مولا نے، آپ کے حضور نے، ہمارے احمد مصطفیٰ حضور کبریا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ، تم میں سے جو کوئی اپنی 3 بیٹیوں کی پرورش کرے، ان کے خورد و نوش کا تمام خرچہ اپنے ذمے لے، انہیں پڑھائے، انہیں لکھائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، حتیٰ کہ باعزت پھر ایک دن نکاح کی صورت میں ان کو اپنے گھر سے رخصت کرے، میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب سننے والے بھی کوئی عام تو نہیں تھے نا، صحابی مصطفیٰ تھے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، پھر سونے لوگ سوال بھی سونے کرتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں، حضور اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ میرے کملی والے کا اس ٹائم حضور کا رحمت کا دریا اس وقت موج میں تھا۔ سرور انبیاء کے غلاموں میرے حضور نے فرمایا اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں تو وہ بھی ان کی پرورش کرے، اسے بھی میں محمد جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سننے والے پھر صحابہ تھے، عرض کی یا رسول اللہ، اگر کوئی ایک ہی بیٹی ہو، اس کی کوئی پرورش کرے، اسے کوئی پڑھائے لکھائے، اپنے باعزت اپنے گھر سے رخصت کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ، اگر ایک ہی بیٹی کی بھی تم خدمت کر لو تو میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سامعین محترم، اس قدر کائنات کا یہ منظر تھا، تو میرے رب نے اس منظر کو یاد دلواتے ہوئے ہم گناہگاروں کو جھنجھوڑتے ہوئے یہ کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، ذرا یاد تو کرو او بندو، ذرا یاد تو کرو اس نعمت کو، بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا، جو میں نے تمہیں دی اور اس کے بعد تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ وہ نعمت جس نعمت کے آنے کے بعد تمہیں پتہ چل گیا تیری جنت تیرے ماں کے قدموں کے تلے ہے۔ وہ نعمت جس کے آنے کے بعد پتہ چل گیا بیٹی سے تنگ نہیں پڑنا بلکہ جنت کی ضمانت حضور سے آئے گی۔ وہ نعمت جس سے پتہ چل گیا ماں باپ کو تنگ نہیں کرنا، ان کی بے حرمتی نہیں کرنی، ان کے چہرے کی زیارت کر کے بھی اللہ مقبول حج کا ثواب تمہیں دے گا۔ اب اس نعمت کا تذکرہ کس طرح کریں گے؟ میلاد کی صورت میں کریں گے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میلاد کے حوالے سے قرآن کریم میں کہا اے میرے بندو تم ذکر کرو نا میرے حبیب کا۔ اور سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا ایسا حبیب دیا جس کے لیے، جس کا جشن منانے کے لیے، جس کا میلاد منانے کے لیے اللہ کی عزت کی قسم ہمیں کسی دلائل کی، کسی پمفلٹ کی، کسی سیکوینس کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی شانوں والا حبیب عطا کیا کہ جب جناب عیسیٰ ابن مریم نے حضور کی شان اپنے حواریوں سے بیان کی تو ان کے حواری نے کہا اے عیسیٰ جس کے قصیدے آپ پڑھتے ہیں، عیسیٰ ابن مریم جیسا جلیل القدر نبی جس کے قصیدے پڑھتا ہے، عیسیٰ کیا ان کا مقام آپ سے بھی بالا ہے؟ سامعین محترم، عیسیٰ ابن مریم نے کہا تم بات کرتے ہو مقام کی، اس نبی کے پاؤں کے، قدمین طیبین کے، نالین کے تسمے سیدھے کرنے کا موقع بھی مل جائے عیسیٰ کو تو ابن مریم اپنی قسمت پہ ناز کرے۔ سامعین محترم، موسیٰ علیہ نبینا نے جب حضور کی شان کو دیکھا،
چوں بشانش نگاہ موسیٰ کرد شدن از امتش تمنا کرد. موسیٰ علیہ السلام نے جب حضور کی شان کو دیکھا نا تو کلیم اللہ نے بھی کہہ دیا اے اللہ انے شانہ والا نبی تو دنہ پہ ہیں, اے اللہ اس نبی دی امتی یون دا شرف مجھ کلیم اللہ نو بھی عطا کر دے. سامعین محترم, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے حسن ہی ایسا دیا تھا. جناب موسیٰ بھی کیا کرتے, جناب عیسیٰ بھی تو تھے نا, یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. سامعین محترم, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسا حسن عطا کیا تھا, ایسا حسین بنایا تھا. سامعین, اگر اس حسن کو, چہرہ مصطفیٰ کو اگر جناب علی دیکھیں, جناب علی دیکھیں, شیر خدا دیکھیں, تو آپ کے منہ سے بے ساختہ نکلے لم ارا قبلہ مثلہ بعدہ مثلہ. اے اللہ کے حبیب, آپ سے جیسا نہ آپ سے کبھی میں نے پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. اور جناب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ, آپ جب حضور کی, یہ وہی مولا کائنات ہے نا, حضور کا چہرہ انور جب آپ کی گود میں تھا. سامعین, حضور کا چہرہ انور جب حضرت علی کی گود میں تھا, حضرت علی آپ کے چہرے کو تکتے رہے, ادھر عصر کی نماز کا وقت جا گزرا. سامعین, مولا کائنات کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور آپ کی چشمان سے جو آنسو نکلے وہ چہرہ مصطفیٰ پہ پڑے. میں سوچتا ہوں کہ کیا ہی قسمت والے وہ آنسو تھے, اللہ کی عزت کی قسم, کیا ہی قسمت والے, مقدر والے وہ آنسو تھے جنہیں چومنے کا موقع بھی ملا تو آمینہ کے لال کے چہروں کو جنہوں نے چوما. سامعین محترم, حضور کی آنکھیں کھلی تو آپ نے فرمایا اے علی کیوں روتے ہو. سامعین, ادھر ایک نقطہ قابل غور ہے کہ مولا کائنات کی تو وہ ذات ہے, آپ کے دور میں بڑی بڑی مشکلات آئی, بڑی جنگیں ہوئیں, بڑی مشکلات کا سامنا مولا کائنات نے کیا, لیکن شیر خدا تھے, حیدر کرار تھے, کسی بھی مقام پہ آپ روئی نہیں. لیکن نماز عصر کا وقت گیا تو مولا کائنات کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. کس قدر آپ کے دل پر یہ چیز نے زخم کیا ہوگا کہ علی کی آج عصر کی نماز قضا ہو گئی. سامعین محترم, ایک طرف مولا کائنات ہیں جو ان کی عصر کی نماز قضا ہو اور وہ بھی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں, اس کے باوجود ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں, اور دوسری طرف مولا علی کے ماننے والا ہو جو ایک نماز بھی نہ پڑھے اور پھر کہے کہ میں علی والا ہوں, تو یہ پھر لمحہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. سامعین محترم, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کیوں روتے ہو. حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میری عصر کی نماز حضور اس کا وقت گزر گیا, عصر کی نماز یا رسول اللہ میری قضا ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی اب قضا پڑھنا چاہتے ہو کہ ادا پڑھنا چاہتے ہو. مولا کائنات نے عرض کی یا رسول اللہ میں کسی دنیا دار کی خدمت میں تو نہیں تھا نا, خدمت میں تھا تو آمینہ کے لال کی خدمت میں لگا تھا, حضور ادا پڑھنا چاہتا ہوں. میرے نبی نے اشارہ کیا, اللہ کی عزت کی قسم ڈوبا ہوا سورج اللہ نے موڑ دیا. اب کئی لوگوں کے ذہن میں یہ بات کھٹکتی ہے کہ ڈوبا ہوا سورج کیسے واپس آ گیا. سامعین, یہ میرا اپنا پرسنل میرا پوائنٹ آف ویو ہے, نقطہ نظر ہے. میں نے غور و خوض کیا, قرآن کریم کا تھوڑا سا مطالعہ کیا, تو میں نے یہ دیکھا کہ اصحاب الکہف کے جو رجال تھے اپنے غار میں آرام فرما رہے تھے. اصحاب الکہف کے جو اولیاء اللہ تھے اپنے غار میں آرام فرما رہے تھے. ان کے غار کا ڈائریکشن اور نقشہ کچھ اس طرح کا تھا کہ جب سورج طلوع ہوتا اس کی کرنیں ان سوئے ہوئے افراد کے چہروں پہ پڑتی, اور جب سورج غروب ہونے لگتا پھر بھی اس کی کرنیں ان کے اوپر پڑتی. تو سامعین محترم, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. اللہ نے سورج کو آرڈر دے دیا, سورج جدوں تو طلوع ہونا ہے میرے یار اتنے ستے نے تھوڑا پرا ہو کے طلوع ہونا ہے, تو جدوں غروب ہونا ہے ادو بھی تھوڑا پرا ہو کے تو غروب ہونا ہے. تمہیں پتہ نہیں میرے یار اتنے آرام کر رہے ہیں. ان ذرا غور کرو عزت مآب حاضرین کرام, اصحاب کہف تھے اولیاء اللہ, انبیاء نہیں اولیاء اللہ, آرام فرما ہون, سورج نو حکم بھی نہ کرن
تے سورج دی وجہ تو آپ نو تکلیف پہنچے، اللہ تعالیٰ دے آرڈر نال سورج اپنا رخ بدل لے، تے جدو آمینہ دے لال نے اشارہ کیتا ہوئے گودا کی کیا؟ سامعین محترم، پھر مولا علی نے واری تیری نیند پر نواز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نواز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ پتہ چلا جملہ فرائض سب فروع ہیں، اصل الوصول بندگی استاج ور کی ہے۔ سامعین محترم، پھر اللہ تعالیٰ نے کس شان کا نبی عطا کیا؟ اگر سورج کو اشارہ کرے تو ڈوبا سورج واپس آ جائے، اگر درخت کو اشارہ کرے تو درخت چل کے آ کر گواہی دے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اگر چاند کو اشارہ کرے میرا مالک، میرے اللہ کے حبیب اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، اگر اللہ کے حبیب ابو جہل کی مٹھی میں بند کنکریوں کو آرڈر لگا دیں، وہ بھی گواہی مصطفیٰ کے خاتم النبیین ہونے کی دے دیں۔ سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم گناہ گاروں کے اوپر پھر یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب عطا کر دیا۔ کون کسی کو اپنا محبوب دیتا ہے؟ پر میرے مالک نے اپنا محبوب کنہیں عطا کیا؟ وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی، تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ سامعین محترم، حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، یوم حدیبیہ کے دن تمام صحابہ میدان میں موجود تھے کہ یکا یک وہاں پر ایک مشکل درپیش آئی تمام اصحاب کو۔ کیا دیکھتے ہیں کہ پانی کی قلت وہاں پر درپیش ہو گئی۔ اب سامعین محترم، وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تمام صحابہ آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور پانی نہ وضو کے لیے ہے اور نہ پینے کے لیے، پانی حضور کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پانی کہیں بھی موجود نہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ جو ڈول آپ کے سامنے پڑا ہے نا، اس کے اندر جو پانی ہے پورے میدان میں یہی موجود ہے، اور 1500 اصحاب کا لشکر آپ کے ساتھ تھا۔ سامعین محترم، حضور کی بارگاہ میں جب صحابہ نے عرض کی نا تو اللہ کی عزت کی قسم، فوضع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدہ فی الرکوہ فرجع الماء یفور من بین اصابعہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست، اپنا بابرکت دست، ید اللہ فوق ایدیہم، اپنا بابرکت دست اس ڈول میں رکھا۔ جب حضور نے اپنا بابرکت دست اس ڈول میں رکھا نا تو اللہ کی عزت کی قسم تمام کائنات نے، روح زمین نے یہ منظر دیکھا، حضور کی انگلیوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چشمے جاری کر دیے، اور پھر ان چشموں کی سپلائی کسی عام مرکز سے نہیں تھی، ان کی سپلائی، ان کا کنیکشن مصطفیٰ سے تھا۔ حضرت جابر سے پوچھنے لگے، اے جابر بتائیں آپ کو پانی کی مقدار اس وقت کتنی لگی اور آپ کتنے افراد تھے؟ حضرت جابر ارشاد فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم 1500 افراد تھے۔ کتنے؟ 1500 افراد تھے۔ ہم سب نے پانی سیر ہو کر استعمال کیا، وضو بھی کیا، اس ڈول سے پانی ختم نہیں ہوا، حتیٰ کہ حضرت جابر ارشاد فرماتے ہیں اگر ہم اس وقت 1,00,000 بھی ہوتے تو اللہ کی عزت کی قسم بندے ختم ہو جاتے، یہ پانی نہ ختم ہوتا، کیونکہ اس پانی کا کنیکشن حضور کے ساتھ تھا۔ سامعین محترم، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا کی امت نے بھی جب آپ سے پانی کی درخواست کی نا، یہی سوال سیم ٹو سیم عرض کیا جناب موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں، تو جناب موسیٰ کی بارگاہ میں ان کے حواریوں نے کہا اے موسیٰ پانی کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، جناب موسیٰ نے ٹھوکر ماری اپنے عصا کے ساتھ، کس کو؟ پتھر کو، اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 12 چشمے سے اس میں سے جاری کر دیے، اس پتھر میں سے 12 چشمے جاری کر دیے۔ مورخین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اب 12 چشمے کیوں تھے؟ اس لیے کہ ان کے قبائل میں آپس میں لڑائیاں ہوا کرتی تھی اور ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت کا سما تھا۔ اب ایک گروہ، ایک قبیلہ جس چشمے سے پانی پیتا دوسرا اسے پیتا نہ، وہ کہتا میں نے نہیں جس سے پینا، مجھے علیحدہ چشمہ چاہیے۔
سامعین محترم، تو پھر جناب موسیٰ نے اللہ کے اذن سے جب عصا مارا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 12 چشمے جاری کر دیے۔ اب ذرا غور کریں، عصا مار کر 12 فرقوں کو علیحدہ علیحدہ پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں، اور جو اپنا دست ڈول کے اندر رکھ کر 1500 صحابہ کو سیر کر دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ سامعین محترم، حضرت ام معبد کے گھر حضور جب آپ کی تشریف آوری ہوئی نا، آپ جب وہاں سے ہو کر گئے، سامعین محترم، ابو معبد جب اپنے گھر پہ آئے، آ کے انہوں نے جھونپڑی کے ماحول سے اندازہ لگایا کہ کوئی ہستی میری جھونپڑی کے اوپر تشریف آوری کر گئی ہے واپس۔ اور حضور تو جس راستے سے گزر دیا کرتے تھے، راستے پھر وہ صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ جس راستے سے گزر جاتے تھے حضور، اس راستے پہ حضور کی خوشبو اور حضور کی مہک سے پتہ چل جاتا تھا کہ آمد آمنہ کے لال کی یہاں پر اس راستے پہ آمد ہو چکی ہے۔ ابو معبد نے ام معبد سے کہا، بتاؤ ہماری اس جھونپڑی پہ کون ہستی آئی تھی کہ جس کی وجہ سے، جس کے آنے کی وجہ سے جھونپڑی کا ماحول ہی بدل گیا ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم، ام معبد نے اس وقت کیا کہا؟ ام معبد نے کہا، ایھا الناس اجملہ من بعید واحسنہ من قریب۔ ہماری جھونپڑی میں اے ابو معبد سنو، وہ ہستی آئی تھی جو دور سے نظر آتی تو بڑی سونی لگتی، اگر قریب آتی تو اور بھی سونی لگتی۔ حضور کا حسن ایسا تھا، اگر دور سے کوئی دیکھے آپ کو حضور اور بھی حسین لگتے، کوئی پاس آ کے دیکھتا حضور اور بھی زیادہ حسین لگتے۔ سامعین محترم، مولا کائنات آپ کا عشق حضور کے ساتھ بے پناہ تھا کہ آپ نے عشق تھا تو اسی لیے حضور کے اوپر اپنی عصر کی نماز قربان کی نا۔ سامعین محترم، اگر مولا کائنات کے نقش قدم پہ نہیں نہ چل سکتے آپ، تو پھر اقبال علیہ رحمہ نے کہا، سوز صدیق و علی از حق طلب، ذرہ عشق نبی از حق طلب۔ حضور کے عشق کے بارے میں گفتگو نہ کرو اور زبان درازی نہ کرو، اگر تمہارے پاس عشق رسول کی دولت نہیں نا تو آگے سے زبان درازی نہ کرو، بلکہ اللہ کی بارگاہ سے عشق رسول مانگو کہ اللہ صدیق و علی جیسا تمہیں عشق عطا کرے۔ سامعین محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس طرح جذبہ صدیق و علی کا تھا، اگر آپ اس طرح نہیں نہ بنا سکتے، اگر علی جیسا جذبہ نہیں نہ بنا سکتے تو کم از کم پھر بو علی جیسا بنا لو۔ بو علی جیسا جب جذبہ بناؤ گے تو پھر خواجہ امیر خسرو کی زبان سے بے ساختہ نکلے گا، خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کے من بودن۔ اگر بو علی کی نقش قدم پہ بھی نہیں نہ چل سکتے، بو علی کی ذرا غور کریں، بو علی کی بھی نقش قدم پہ نہیں نہ چل سکتے تو میں زیادہ دور کی بات نہیں کرتا، پیر میر علی کی نقش قدم پہ چل لو۔ پیر میر علی کے نقش قدم پہ چلیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر پیر میر علی شاہ صاحب بتائیں ہمیں، حضور کو جب آپ نے دیکھا تو کیسا دیکھا؟ آپ کہتے ہیں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جانان کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تیرا بدی جس شان تو شانہ، اے صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، شالا رنگیت سے اس مورت تھی وچ وحدت پٹیاں جد کریاں۔ سامعین محترم، پیر میر علی شاہ صاحب نے جب حضور کے ظاہری نقش و نگار کو دیکھا تو آپ نے کیا کہا؟ ذرا غور کریں، مکھ چند بدر شاشانی ہے، مکھ چند بدر متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے، مخمور آکی ہن مت بریاں، دو ابرو کوس مثال تے سن جتی نوک مجادے تیر چھٹن، لباں سرخا کھان کے لال یمن چٹے دند موتی دی ہن لڑیاں۔ وہ تو اماں جی سیدہ عائشہ سے پوچھے نا، جب سوئی گم ہو جایا کرتی تھی تو حضور کی ایک مسکان سے اتنی روشنی ہوا کرتی تھی اور ایسا نور و اجالا اجاگر ہوا کرتا تھا کہ گوئی گمی ہوئی سوئی بھی مل جایا کرتی تھی۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے کہا، چٹے دند موتی دی ہن لڑیاں، پڑھے ہے لکھیا سب بھلا دیں،
ایک نام سجندہ گاہ لیں رگ رگ تے لولو ساہاں نال دل لگیا بے پرواہاں نال ایتھے دم مارن دی نہیں مجال صلی اللہ علیہ ذوالجلال کتی بجھ کے وان کباب ہوئے اندر یاد سجن گلتان ہوئے حیران باؤں پریشان ہوئے اینا پیچیاں زلف سیاہاں نال سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے مہر علی کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں سامعین محترم اور پھر لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اور سامعین محترم عشق مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے دور حاضر کے بہت بڑے ہمارے بزرگ عاشق رسول علامہ اقبال علیہ رحمہ نے جب حضور کے عشق کو دیکھا حضور کے ساتھ اپنی وابستگی کو دیکھا تو اقبال علیہ رحمہ نے کہا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو. اقبال ذرا بتاؤ تو صحیح یہ افلاک کا خیمہ کس کی وجہ سے سجا ہے بتلاؤ نا اقبال بتاؤ. اقبال علیہ رحمٰن نے ارشاد فرمایا خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے کہاں کہاں ہے دست میں دامن کوثار میں میدان میں ہے بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے. اقبال بتاؤ تو صحیح ذرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میلاد کی یہ محفل پاک جتنا مرضی کوئی بک بک کرے جتنا مرضی کوئی میلاد کے بارے میں روکے اس کے باوجود بھی جگہ جگہ کوچا کوچا نگر نگر حضور کی آمد کی وجہ سے کھلکھلا جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے اقبال نے کہا وہ تمہیں نہیں پتا چشم افلاک یہ نظارہ ابد تک دیکھے چشم افلاک یہ نظارہ ابد تک دیکھے رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے کیونکہ وہ رفعنا لک ذکرک کا ذمہ میرے مالک نے لیا ہے. پھر کوئی جو مرضی کہے جتنا مرضی کوئی ٹل لگائے جتنا مرضی کوئی زور لگائے رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا یوں ہی ان کا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. سامعین محترم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس حبیب کی بارگاہ میں یہ ہمیں میلاد شریف کی صورت میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کا شرف عطا کیا کہ جس کے بارے میں انبیاء بھی شب اسرا کی رات کو پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے. سامعین اعلیٰ حضرت نے بھی کہہ دیا سب سے اولا ہو اعلیٰ سب سے بالا ہو اعلیٰ اپنے مولا کا پیارا خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا نبی ہے تمہارا. سامعین محترم میں اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں. میری آپ سب کو یہ گزارش ہے کہ آپ میلاد شریف کے حوالے سے ذرا بھی اس بات کے ہچکچاہٹ نہ کیا کریں کہ میلاد ہم منائیں کہ نہ منائیں کیونکہ جو عشق والے ہوتے ہیں نا عشق والے نماز عشق و مستی را اذان نیس عشق والے کوئی یہ محکمہ نا جون سا اس کی کوئی اذان و صلات نہیں ہوتی اس میں اپنے یار کو بس راضی کیا جاتا ہے اپنے محبوب کو راضی کیا جاتا ہے حضور کے ساتھ عشق و محبت کا ایک ایسا رشتہ وابستہ کیا جاتا ہے کہ جو کسی بھی دلائل اور کسی بھی کمپلیکس کا کسی بھی ریفرنسز کا محتاج نہیں ہے. سامعین محترم اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آپ سب کو بار بار محفل میلاد کی صورت میں اپنی بلند و بالا بارگاہ میں حاضر ہونے کا شرف عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.